اسلام نے ہمیں اصول اور قواعد و ضوابط تو دیے ہیں جن پہ عمل کرنا، جن کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، جن کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان اصول اور عوامل میں ایک چیز جو ہے وہ محبت بھی ہے، لگن بھی ہے، انس بھی ہے، پیار بھی ہے۔ یہ جو حضرت صاحب جو ہیں، وہ شہاب صاحب جو پیدل حج کرنے کو جا رہے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے مذہبی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مفتی حضرات یا کوئی اور علماء اکرام ان کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، یا کوئی حدیث مبارک ہو صحابہ اکرام کی زندگی سے کوئی ایسی بات نکال دیں کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو لیکن ایک محبت بھی تو ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی محبت ہوتی تھی، اصولوں پہ عمل کرتے تھے، لیکن محبت کے ساتھ کرتے تھے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ ان کی محبت کا انداز جو ہے وہ پسند آ جائے۔ وہ کس نیت سے گھر سے نکلے ہیں اور کس نیت سے وہ جو ہے وہ پیدل اس طرح سفر کر کے اتنے ایک سال کا سفر طے کر کے وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے جو گھر سے نکلے اور جتنے قدم وہ چل کے مسجد کی طرف جائے گا اتنے قدم پہ اس کو ثواب، ہر قدم پہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو وہ وضو کر رہے ہیں، راستے میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگر وہ نیت کر لیں کہ میں نے وضو کیا اور میں نماز راستے میں بھی ادا کروں، لیکن جو میری بڑی نماز ہے، جو میری اعلیٰ اور افضل نماز ہے، وہ میں نے وضو کیا اور میری نیت یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے بڑی نماز ادا کروں گا جس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو ان کی نیت اگر بڑی ہے تو پھر بڑی نیت کا ثواب ہے۔ جتنے قدم وہ چل کے جائیں گے، 1 سال کے قدم ہے انہوں نے چلنا ہے، دن کا وہ جتنا سفر طے کر رہے ہیں، 30 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں، تو 1 سال انہوں نے جتنے قدم طے کرنے ہیں ان قدموں کے برابر ان کا ثواب اگر نوٹ کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ہاں جو ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ وضو کر کے گھر سے نکلے ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ تو ان پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان پہ یہ ہم قانون لاگو کر سکتے ہیں کہ اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا جو ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تھکتی نہیں ہے، اس لیے تم وہ عمل کرو کہ تمہیں تھکاوٹ نہ ہو، تم تھک جاتے ہو عمل کر کر کے۔ یہ علماء اکرام کو صحیح حدیث کے مفہوم آتے ہوں گے، میننگ آتے ہوں گے، جو ہے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، دریافت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت، جس محبت سے وہ انسان گھر سے نکلا ہے، ہمیں اس کی محبت پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی رب العزت کی ذات اس کا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزارے اور اس کو اپنے گھر کی زیارت و اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت جو ہے وہ نصیب کرے اور وہ باحفاظت خیر و عافیت سے اپنی زندگی کو امان میں پاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف پہنچے۔ ہمیں اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں کہ یہ عمل غلط ہے یا یہ عمل صحیح ہے۔ ایک قرآن پاک کے اصولوں کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک اصول جو ہے وہ محبت کا بھی ہے، وہ ادب کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ادب سے نکلے ہوں کہ میں پیدل جا کے حج کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی محبت کا ایسا جذبہ ان کے اندر جاگا ہو اور اس محبت کے جذبے کے تحت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل پڑے ہوں کہ میں نے اللہ رب العزت جو ہے اس کو گھر کی زیارت جو ہے وہ پیدل کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت جو ہے وہ میں نے پیدل کرنی ہے۔ تو یہ محبت ان کی جو ہے وہ افضل ہو گئی ہے، ان کی نیت افضل ہو گئی ہے۔ اور جس طرح سلطان العارفین سلطان حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عاشق جان اگے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا عشق جو ہے وہ اصولوں سے آگے گزر جائے۔ تو جو ہے نا یہ عمل ہے، ان کی نیت ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو قبول آ جائے اور جو ہے وہ ان کے ہر قدم کے بدلے ان کو ثواب پہنچے اور اللہ جو ہے وہ ان کی اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ان پہ تنقید کریں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔